الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الحجر سے، آیت نمبر 80 سے 80۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق، لام کا معنی البتہ، قد کا معنی تحقیق، اور البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا، تکذیب کی، اصحاب الحجری، ہجر والوں نے، اصحاب صاحب ان کی جمع ہے، ہجر والے انہوں نے تکذیب کی، المرسلین رسولوں کی۔ ہجر والے اس سے مراد قوم ثمود ہے، اور ہجر یہ وہ مرکزی شہر ہے جو مدینہ اور شام کے مابین اس قوم کا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کیا کہ قوم ثمود نے، ہجر میں رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پہ جمع کا لفظ بولا گیا ہے، جبکہ ان کی طرف آنے والے رسول ایک تھے، اور وہ کون تھے؟ صالح علیہ السلام۔ تو پھر جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا دین ایک ہی ہے، تو جو ایک نبی کو جھٹلاتا ہے وہ سارے نبیوں کا منکر ہے۔ جو ایک نبی کی، ایک رسول کی تکذیب کرتا ہے وہ سب کی تکذیب کرنے والا کہلائے گا۔ آیت نمبر 81 81۔ وَآتَيْنَاهُمْ، واو کا معنی اور، آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، آیاتنا اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، فکانو پس وہ تھے، فا الگ ہے، کانو الگ ہے، دو الفاظ ہیں، پس وہ تھے، عنہا ان سے، کن سے؟ ان نشانیوں سے۔ عن الگ لفظ ہے، ہا الگ ہے۔ ان نشانیوں سے وہ تھے، کیا تھے؟ معرضین، اعراض کرنے والے۔ معرضین جمع ہے معرضن کی، معرضن ایک اعراض کرنے والا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا کہ ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کو، ہجر میں رہنے والوں کو نشانیاں بھی دی تھیں۔ مثال کے طور پہ اونٹنی، یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی تھی۔ دیگر بھی کئی نشانیاں ان کو دی تھیں۔ عقلی لحاظ سے ان کو ایسے دلائل دیے تھے جن سے معلوم ہو سکے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا پیغام بالکل ٹھیک ہے، توحید کی دعوت درست ہے، اور شرک جو ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے ان تمام نشانیوں کو نظر انداز کیا اور ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور ان کی وجہ سے حق تک پہنچنے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 82 82۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، واو کا معنی اور، کانو وہ تھے، يَنْحِتُونَ تراشتے، من الجبال پہاڑوں سے۔ الجبال جبل ان کی جمع ہے، جبل ایک پہاڑ، جبال کئی پہاڑ، اور وہ پہاڑوں سے تراشتے تھے، بیوتن کئی گھر، بیوت جمع ہے بیت ان کی، آمنین بے خوف ہو کر، آمنین حال ہے، یعنی کہ وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ کیا جو اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ اللہ نے اتنی عقل دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، اتنی صلاحیت دی تھی کہ پہاڑوں سے تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ جب پہاڑوں میں گھر بنایا جائے گا، پہاڑوں کو تراش کر، کتنا محفوظ گھر ہوگا، کتنا سیف وہ گھر ہوگا، وہاں پہ تو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا ان کے اوپر بہت بڑا انعام تھا۔ لیکن ان گھروں کی وجہ سے وہ غرور میں بھی مبتلا ہوئے، تکبر میں مبتلا ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے
کہ صالح علیہ السلام کی وارننگ کہ ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا غلط ہے. ہمارے محفوظ گھر ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. ایت نمبر 83 فا تو اخذت پکڑ لیا ہم ان کو الصیحۃ چیخ نے مصبحین جب کہ وہ صبح میں داخل ہونے والے تھے، اس حال میں کہ وہ صبح میں داخل ہونے والے تھے. اس ایت کی تفسیر یہ ہے کہ صبح صبح ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اور وہ کیا تھی؟ چیخ. چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. ایت نمبر 84 فما تو نہیں پس نہیں، فا کا معنی پس تو ما نہیں، ما نافیہ ہے. اغنا فائدہ دیا، عنہم ان کو، ما اسم موصول ہے، جو، یعنی کہ اس مال نے جو کانو یکسبون وہ کماتے تھے، کانو تھے یکسبون کماتے. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ مال جس کے اوپر انہیں بڑا غرور تھا، تکبر تھا، یہ مضبوط گھر اور وہ کمایا ہوا مال اور ان کے پاس موجود جانور، یہ ساری نعمتیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں. ایت نمبر 85 وما اور نہیں، یہ بھی ما کیا ہے؟ نافیہ. خلقنا ہم نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، السماوات جمع ہے سما ان کی، والارض اور زمین کو، وما یہ ما موصولہ ہے، اور ان چیزوں کو جو بینہما ان کے درمیان ہیں، ہما ان کے، ہما سے مراد آسمان اور زمین، بین کا معنی درمیان. اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے مابین ہیں، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ اور بے شک یقیناً الساعۃ قیامت لآتیۃ، یہ دو الفاظ ہیں، لام کا معنی البتہ، یقیناً، آتیۃ آنے والی ہے. فاصفح تو اس لیے، فا کا معنی اس لیے، لہذا، اصفح تو اعراض کر، نظر انداز کر، الصفح الجمیل خوبصورت طریقے سے نظر انداز کرنا. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی وحدانیت، اپنی قدرت، اپنی عظمت کی بہت بڑی دلیل دی ہے. اللہ نے کہا کہ آسمانوں پہ نگاہ ڈالو، زمین پہ نگاہ ڈالو، یہ دونوں کتنی بڑی مخلوق ہیں، ان کو پیدا کرنے والا میں اکیلا ہوں. تو جب ان کو پیدا کرنے والا میں اکیلا ہوں تو عبادت کے لائق بھی میں اکیلا ہوں. وما بینہما، بلکہ آسمان و زمین کے مابین جتنی بھی مخلوقات ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، یہ ساری چیزوں کا خالق بھی صرف میں ہوں. اور ان تمام چیزوں کو میں نے بیکار، بے مقصد، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی پیدائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو یہ چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ جو ان چیزوں کا خالق اور مالک ہے اس کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ اپنا دل لگائیں، اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، اس کے احکام اور اس کی تعلیمات پہ عمل کریں. پھر اللہ نے اسی آیت میں یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے. دنیا میں اس کو شریعت دی گئی، نبی بھیجے گئے، کتابیں دی گئیں،
بتا دیا گیا اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے، کون سی چیزیں فرض اور واجب ہیں اور کون سی چیزیں ممنوع ہیں۔ روز قیامت حساب کتاب ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہیں اللہ کی بات مانتے رہے، توحید کو اپناتے رہے، اللہ کو اکیلے کو خالق اور مالک مانتے رہے، انہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اور جو شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، انہیں سزا دی جائے گی۔ دنیا میں کیا کرنا ہے؟ فاصفح الصفح الجمیل، آپ نے تبلیغ کر دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب آپ درگزر کریں، اچھے طریقے سے درگزر کریں۔ آیت نمبر 86 انا بے شک ربا کا تیرا رب ہوا وہ، یعنی کہ بے شک تیرا رب ہی الخلاق، فعال کا وزن ہے مبالغہ، خوب پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، العلیم ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، کمال علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ بے شک تیرا رب ہی بہت بڑا خالق ہے، کمال علم رکھنے والا ہے۔ تو جو خالق ہے اور جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، اسی کو معبود مانا جائے، اسی کو خالق مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کرنے والا ہے، ہماری ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ اور یہ جو خالق ہے آسمانوں کا، زمین کا، آسمان و زمین کے مابین ہر چیز کا، اس کے لیے قیامت بپا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ مرے ہوئے انسانوں کو قبروں سے اٹھانا مشکل نہیں ہے، اور یہ علیم ہے، جانتا ہے کہ یہ انسان جس کو فلاں جگہ پہ پھینکا گیا تھا، دفن کیا گیا تھا، آگ میں جلا دیا گیا تھا، اس کے جسم کے ذرات کہاں پہ ہیں، اس کا بازو مٹی بن جانے کے بعد اب کہاں پہ ہے، اس کا پاؤں مٹی بن جانے کے بعد اب کہاں پہ ہے۔ تو اللہ کا خلاق اور علیم ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ اٹھانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس عقیدے پہ ایمان لے آؤ اور آخرت کی قیامت کی تیاری کرو۔ آیت نمبر 87 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، لام کا معنی البتہ، قد تحقیق، آتینا ہم نے دی ہیں کا تجھے، سبعن 7، من المثانی، المثانی جمع ہے مثنیتن کی، مثنیتن وہ چیز جسے بار بار دہرایا جائے، المثانی وہ چیزیں جنہیں بار بار دہرایا جائے، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں دہرائی جانے والی چیزوں میں سے 7، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم، یعنی کہ قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ آیت واضح طور پہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم کو سمجھنا احادیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ حدیث نہیں ہوگی، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ 7 دہرائی جانے والی چیزیں کیا ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پہ کیا اس سے مراد 7 صورتیں ہیں یا 7 آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں تو کون سی، 7 صورتیں ہیں تو کون سی، اور قرآن عظیم سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہ سب کچھ احادیث کے بغیر سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی احادیث کے بغیر گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی میں مبتلا کیا۔ مثال کے طور پہ جاوید احمد غامدی، فراہیدی، مولانا امین احسن اصلاحی، فراہی، جی ہاں فراہی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث پہ اعتماد نہیں کیا جیسا کہ احادیث پہ اعتماد کرنے کا حق ہے، اسی لیے خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔
آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے معجزات کو یہ صحیح معنوں میں نہیں مانتے۔ اسراء و معراج کو لے لیں، اسراء و معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، ان کے نزدیک یہ خواب ہے بس۔ اگر آپ مان لیں گے خواب ہے تو پھر اس میں معجزے والی کون سی بات ہے؟ تو اب دیکھیے کون سی حدیث ہے جس کے ذریعے اس آیت کی تفسیر واضح ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں ابو سعید ابن معلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے آواز دی، ان کی مجھے بلایا، تو میں نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں بلایا نہیں تھا؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول، لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو اس کی بات مانو، اسی وقت ماننی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے بعد ماننی ہے، مہینے کے بعد ماننی ہے، سال کے بعد ماننی ہے۔ تو صحابی جو ہیں یہ سمجھ گئے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتائیے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ تو پھر آپ نے یہ کہا تھا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، اور اسی کو قرآن عظیم کہا گیا کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ تو پورا قرآن بھی عظیم اور سورہ فاتحہ بھی عظیم، اور یہ بھی قرآن ہے۔ تو یہ تفسیر ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہے 7 ان کے 7 آیتیں، من المثانی بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم دیا ہے۔ قرآن عظیم سے بھی یہاں پہ مراد سورہ فاتحہ ہے۔ آیت نمبر 88 لا تمدن، تو ہرگز نہ بڑھا، تو ہرگز نہ اٹھا، لا کا معنی نہیں، اور جو نون آخر میں آیا ہے اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تاکید کے لیے ہے۔ تو لا تمدن، تو ہرگز نہ بڑھا، تو ہرگز نہ اٹھا، عینئی کا اپنی دونوں آنکھیں۔ عینئی اصل میں کیا تھا؟ عینینی، یعنی کہ یا کے بعد یہاں پہ نون تھا، لیکن جب عینئی اور کاف کو آپس میں ملایا، اضافت کی، تو نون کو تخفیف کے لیے گرا دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ اس کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو عینین 2 آنکھیں، عین ایک آنکھ، اعین کئی آنکھیں۔ تو ہرگز نہ بڑھا عینئی کا اپنی آنکھیں، الی ما متعنا به ازواجا منہم، الی ما اس چیز کی طرف، مراد اس مال کی طرف، اس سامان کی طرف، متعنا ہم نے فائدہ دیا ہے بھی جس کے ساتھ، ازواجا منہم، منہم ان میں سے، ان کے کافروں میں سے، ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو، ازواج زوج ان کی جمع ہے، کئی قسم کے لوگ، ولا اور نہ
تحزن تو غم کر، تو نہ غمگین ہو، علیہم ان پہ، علا اور ہم کا معنی کیا؟ ان، اور علا کا معنی پر، وخفض واو کا معنی اور، اخفض تو جھکا، جناحک اپنا بازو، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. للمؤمنین دو الفاظ ہیں، لام اور المؤمنین. المؤمنین جمع ہے المؤمن کی، المؤمن ایک ایمان لانے والا، المؤمنین کئی ایمان لانے والے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں. آپ کو اللہ نے کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے، وہ کیا؟ سورہ فاتحہ. اور جہاں تک تعلق ہے دنیا کا، تو ان کفار کے پاس اللہ نے بہت دنیا رکھ دی ہے، ان کے پاس بڑی دنیا ہے. آپ نے اس دنیا سے متاثر نہیں ہونا، اس سے مرعوب نہیں ہونا، اس کو اہمیت نہیں دینی. آپ ہرگز نہ بڑھائیں اپنی آنکھیں اس مال کی طرف، اس دنیاوی ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دیا ہے. کئی قسم کے لوگ، مثال کے طور پہ وکیل قسم کے لوگ، تاجر قسم کے لوگ، لوگوں کی اقسام ہوتی ہیں نا. اور آپ ان پہ غمگین نہ ہو اگر یہ ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام پہنچانا. ان کے دل میں ایمان داخل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور آپ ایمان والوں کے لیے اپنا بازو جھکا کر رکھیں. مراد کیا ہے؟ شفقت کریں، مہربانی کیا کریں، اور نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ آپ کیا کریں. پہلے بھی کرتے تھے، مزید تاکید کی جا رہی ہے. یہ جو کہا گیا آپ اپنی آنکھیں اس مال کی طرف نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، یہ دراصل نصیحت میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. کافروں کے پاس دنیاوی ترقی سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے جس سے وہ محروم ہیں. اللہ نے آپ کو احادیث دی ہیں جن سے وہ محروم ہیں. اللہ نے آپ کو سچا عقیدہ دیا ہے جس سے وہ محروم ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے نام کا علم دیا ہے، اپنی صفات کا علم دیا جس سے وہ محروم ہے. اور اس آیت کے آخری حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے کہ جب آپ نے تبلیغ کر دی، اپنے رشتہ داروں کو بار بار منع کیا شرک کرنے سے، بدعات کرنے سے، تو اب آپ ٹینشن نہ لیں. اور یہ بھی کہ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا ہونا چاہیے. ایک دفعہ پھر ثابت ہوا کہ درست عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہوں، آپ بد اخلاق ہوں، بلکہ کہا گیا ایمان والوں کے لیے آپ شفقت کا پہلو اختیار کریں، نرمی کا پہلو اختیار کریں. آیت نمبر 89 وقل اور تو کہہ دے، انی بے شک میں، انا بے شک یا میں، اور انا کا معنی بھی میں، تو کیا معنی ہو گیا؟ بے شک میں ہی، النذیر بہت ڈرانے والا ہوں، المبین واضح طور پہ. اور تو کہہ دے کہ بے شک میں واضح طور پہ، میں ہی واضح طور پہ بہت ڈرانے والا ہوں. کن کو کہنا ہے؟ کفار سے. آپ کے ویسے تو دو وصف ہیں، ایک آپ بشیر ہیں، ایک آپ نذیر ہیں، یعنی کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، اور ایمان نہ لانے والوں کو وارننگ دیتے ہیں جہنم کی. لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ آپ بتا دیں کہ میں واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں، کیونکہ یہاں پہ وارننگ دینا مقصود ہے. کفار کو تو یہی بتانا نا کہ میں نذیر ہوں، کو یہ تو نہیں بتانا کہ میں بشیر ہوں. اور تو کہہ دے بے شک میں ہی بہت ڈرانے والا ہوں واضح طور پہ. کس چیز سے؟ تو یہاں پہ یعنی کہ ایک لفظ محذوف ہوگا جو سمجھ میں آ رہا ہے، عذاب سے.
ڈرانا کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے. اگر اس سے مراد آخری اخروی عذاب لیں تو وہ بھی عذاب ہے، اور دنیا میں آنے والا عذاب مراد لیں تو وہ بھی عذاب ہے. بے شک میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، کما جس طرح انزلنا ہم نے اتارا علی المقتسمین ان تقسیم کرنے والوں پہ، الذین جنہوں نے جعلو کر دیا القرآن قرآن کو عیدین ٹکڑے ٹکڑے. انزلنا ہم نے اتارا المقتسمین تقسیم کرنے والے، عیدین عدت ان کی جمع ہے، ٹکڑے ٹکڑے مختلف اجزاء. القرآن وہ کتاب جس کو بہت پڑھا جائے. تو تورات بھی اپنے زمانے میں القرآن ہے، انجیل بھی اپنے زمانے میں القرآن ہے، داؤد علیہ السلام کی زبور بھی اپنے زمانے میں القرآن ہے، بلکہ اس کی دلیل تو بخاری میں آئی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے القرآن بہت آسان کر دیا گیا تھا، بہت ہلکا کر دیا گیا تھا. یعنی کہ وہ حکم دیتے کہ ان کی سواری کو تیار کیا جائے، اور سواری تیار ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے زمانے کے القرآن کی تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے. اس حدیث میں لفظ کیا ہے؟ القرآن. تو داؤد علیہ السلام کا القرآن کیا تھا؟ کیونکہ القرآن کا معنی وہ کتاب جس کو بہت پڑھا جائے. تو یہاں پہ القرآن سے مراد وہ القرآن ہے جو یہودیوں عیسائیوں کے پاس ہے. المقتسمین سے مراد ہے یہودی اور عیسائی. اب دیکھیں، اور تو کہہ دے بے شک میں واضح طور پہ بہت ڈرانے والا ہوں ایسے عذاب سے جیسا عذاب ہم نے اتارا ان تقسیم کرنے والوں پہ جنہوں نے قرآن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی کہ اپنی کتابوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ پہ ایمان لائے اور کچھ کا انکار کیا. تقسیم سے مراد یہ ہے. مثال کے طور پہ ان آیات پہ ایمان نہیں لائے جن آیات میں آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور وہ نشانیاں موجود ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو انہوں نے اپنی کتابوں کو کیا کیا؟ پھر ٹکڑوں میں کر دیا. تو ان پہ اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا. آیت نمبر 92 فَوَرَبِّكَ پس تیرے رب کی قسم. فا کا معنی پس، واو کا معنی قسم. ربی کا تیرے رب کی. لَنَسْأَلَنَّهُمْ البتہ نسأل ہم سوال کریں گے. نون لازمی طور پہ، یقینی طور پہ، پکی بات ہے، کیونکہ یہ نون تاکید کے لیے ہے. ہم ان سے، اجمعین سب کے سب سے. پس تیرے رب کی قسم البتہ ہم لازمی طور پہ ان سے بات پوچھ کریں گے، سوال کریں گے سب کے سب سے. کس کے بارے میں سوال؟ عما کانوا یعملون ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر اشارہ کیا ہے آخرت کی طرف، قیامت کی طرف، کہ قیامت واقع ہوگی اور روز قیامت ان لوگوں سے سوال ہوگا. کن لوگوں سے؟ یہ جن کا تذکرہ ہوا ہے، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو تقسیم کر دیا، کچھ حصے پہ ایمان لائے اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کیا. فرمایا ہم لازمی طور پہ ان سے سوال کریں گے، اور یہ سوال معلومات لینے کے لیے نہیں، ڈانٹنے کے لیے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی. آیت نمبر 94 فَاصْدَعْ پس تو کھول کر بیان کر، بما تؤمر
اس چیز کو جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے. وَأَعْرِضْ بَحُکْمٍ، اور اعرض تو اعراض کر، عن المشرکین، مشرکوں سے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس شریعت کا، جس توحید کا، جس قرآن کا، یہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں، اور ان مشرکین سے آپ اعراض کریں جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. آپ ان کو نظر انداز کر کے اپنا تبلیغ والا کام کرتے رہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں. آیت نمبر 95 انا، بے شک ہم، اصل میں کیا تھا؟ انا نا، کفی نا، ہم کافی ہیں، کا تجھے، المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. المستہزئین جمع ہے مستہزئن کی، استہزاء یستہزئ، مذاق اڑانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، تو آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں. اس آیت کا اور اگلی بعد والی آیت کا تعلق ہے، کیونکہ الذین یجعلون، صفت ہے کس کی؟ المستہزئین کی، کہ بے شک ہم تیرے لیے کافی ہیں، المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، الذین، جو یجعلون، بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، آخر دوسرا، الہا معبود، فسوف، پس ان قریب، یعلمون، یہ جان لیں گے. تو اللہ نے بتایا کہ مذاق اڑانے والے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے، ان کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لینا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا، اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی دعا کرنا. تو ان قریب یہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ اپنے اس جرم کا انجام. آیت نمبر 97 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَحُکْمًا، اور لام کو البتہ، قد تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، ان، بے شک کا، تو، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدر کا، تیرا سینہ، صدر سینہ کا تیرا، بما، اس کی وجہ سے، ما، جو، یقولون، یہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا، آیت نمبر 97 میں، کہ ہمارے علم میں ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ غمگین ہو جاتے ہیں، آپ اس کی ٹینشن لیتے ہیں. آیت نمبر 98 فا، پس، سبح، تو تسبیح بیان کر، بحمد ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، وَحُکْمًا، اور، کن، تو ہو جا، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ آپ کو علاج بتایا ہے کس چیز کا؟ کہ جب آپ کے مخالفین، دین کے دشمن، اللہ کے نبی کا مذاق اڑائیں، یا اللہ کے نبی کے مشن پہ چلنے والے کا مذاق اڑائیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا کرے؟ پناہ کس میں لے؟ اللہ کے ذکر میں. آپ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، اور ساتھ آپ کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں. حکم من الساجدین، ساجدین سے مراد ہے نماز پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے دوسرے مقام پہ؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مصیبتیں آنے پہ آپ مدد لیں، اللہ سے مدد لیں. کن چیزوں کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے.
خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پریشانیاں آتی تو آپ نماز میں پناہ لیا کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے بلال اٹھو اقامت کہو ارحنا بہا، تاکہ ہم نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے سکون ملے، راحت ملے۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ سیدہ فاطمہ آئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کیا لینے کے لیے؟ غلام لونڈی لینے کے لیے، کہ میں اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی ہوں چکی پہ، میرے ہاتھ خراب ہو رہے ہیں اور دوسرے بھی کئی کام کرنا پڑتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ کو پریشانی کا سامنا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خادم نہیں دیا، ان کو خادمہ نہیں دی، غلام لونڈی نہیں دیے، اس کی جگہ پہ اذکار دیے کہ رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھ لیا کریں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے فسبح بحمد ربی کا، کہ جب آپ پریشان ہوں، سینہ تنگ ہو، تھکاوٹ ہو، تو پناہ لیں اللہ کے ذکر میں اور نماز میں۔ آیت نمبر 99 وَاعْبُدْ، اور تو عبادت کر، ربک، اپنے رب کی، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی، آ جائے، کا تیرے پاس، الیقین، یقین۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ذریعے ہر انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ عبادت کرتے رہنا ہے، کب تک؟ جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ یقین کی تفسیر تمام اہل تفسیر کے نزدیک کیا ہے؟ موت، یعنی کہ موت آنے تک آپ نے رب کی عبادت جاری رکھنی ہے، نمازیں پڑھتے رہنا ہے، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، روزے رکھتے رہنا ہے۔ یہ عبادات کسی زمانے میں بھی معاف نہیں ہوں گی۔ کئی صوفی قسم کے لوگ اس آیت سے یہ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ جب انسان علم لیتے لیتے اللہ کی عبادت کرتے کرتے درجہ یقین تک پہنچ جائے تو اسے عبادات معاف ہو جاتی ہیں، اسے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ عبادت کریں جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ تو جسے یقین آ جائے اور درجہ یقین تک پہنچ جائے تو اب اس سے عبادات کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ جبکہ اہل تفسیر کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے۔ اور کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، کب تک؟ جب تک زندہ رہوں۔ یہ نہیں کہا جب تک یقین کے درجے تک پہنچ جاؤں۔ اگر اس کی تفسیر یہ ہوتی کہ انسان جب یقین کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر اسے عبادات معاف ہیں، تو پھر تو سارے نبیوں کو عبادات معاف ہو جانی چاہیے تھی۔ تو یہ صوفیوں کا خیال بالکل غلط ہے اور اس کا تفسیر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سورہ نحل کی طرف۔ سورہ نحل یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی آیتیں ہیں 70۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں پہلی آیت میں، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا، اتا آ چکا، امر اللہ، اللہ کا حکم، فلا پس نہ، تستعجلوہ، تم اس کے جلدی آنے کا مطالبہ کرو، پس تم اس کو جلدی طلب نہ کرو۔ سین کا معنی کیا؟ طلب کرنا، پس تم اس کو طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے؟ مراد یہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اللہ کا عذاب بہت قریب ہے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آنے والا ہے، کہا آ چکا، یعنی کہ اللہ کے عذاب کا آنا، قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ یوں سمجھو کہ آ چکا. جیسے ماضی کے معاملات ان کا ہونا یقینی ہے کہ غیر یقینی، یعنی کہ میں اور آپ پیدا ہو چکے ہیں، کیا اس بات میں شک ہے؟ تو ایسے ہی قیامت جو مستقبل میں آئے گی اس کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ اللہ نے ماضی کا لفظ استعمال کیا کہ یوں سمجھو کہ وہ آ چکی ہے، کوئی شک و شبہ اس کے آنے میں نہیں ہے اور قریب ہے. فلا تستعجلوہ، بس تم اس کو طلب کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو. اپنے وقت پہ قیامت آئے گی، اپنے وقت پہ تمہاری موت آئے گی، اپنے وقت پہ اللہ کا عذاب آئے گا. سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اس کمزوری سے کہ وہ عذاب نازل کرنے سے عاجز ہو، بے بس ہو، قیامت برپا کرنے کے بعد اٹھانے سے، زندہ اٹھانے سے بے بس اور عاجز ہو. وہ پاک ہے اس سے کہ اپنے والدے کی خلاف ورزی کرے. اس نے کہہ دیا قیامت آئے گی تو وہ آئے گی، اس نے کہہ دیا کفار کو عذاب ملے گا تو مل کر رہے گا، یا دنیا میں یا آخرت میں. اور وہ اللہ شرک سے بھی پاک ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے. آیت نمبر 2 ينزل، وہ اتارتا ہے، الملائکۃ، فرشتوں کو. الملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک، ان کی. بالروح، روح کے ساتھ، مراد ہے یہاں پہ وحی، کیونکہ وحی جو ہے وہ زندگی ہے، وہ روح ہے. جیسے انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے جب اس میں روح نہ ہو، ایسے ہی انسان وحی کے بغیر، قرآن کے بغیر، دین کے بغیر مردہ ہے. تو اس لیے وحی بھی کیا ہے؟ روح ہے. تو وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پہ وہ چاہتا ہے، یعنی کہ وحی اتارتا ہے جس پہ وہ چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. عباد عبد کی جمع ہے. اچھا، وحی میں جو اللہ اتارتا ہے بنیادی بات کیا ہے؟ انذرو، تم ڈراؤ، یعنی کہ بریکٹ میں کن کو؟ لوگوں کو، کفار کو. انا، بے شک، ہو، بات یہ ہے، ضمیر شان، بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، مگر میں. نہیں ہے کوئی معبود، یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے، پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا کی خبر. جو بھی عربی ہے وہ پہچان لے گا کہ یہاں پہ ایک لفظ ضرور پوشیدہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ حق، لا الہ حق، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، کوئی سچا معبود، الا انا، مگر میں. فتقونی، پس تم مجھ سے ڈرو. نون کے بعد کیا ہے؟ یا، پس تم مجھ سے ڈرو. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اتارتا ہے، وحی دے کر اتارتا ہے. اور وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اور چونکہ جمع کا لفظ آیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہیں جو وحی کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، یعنی کہ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتا. وما نتنزل الا بامر ربک، سورہ مریم، کہ فرشتے کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے. علی من یشاء من عبادہ، اللہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ کس پہ اتارتا ہے؟ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ جسے چاہے نبی بنائے. اور نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، مراقبہ کر کے، چلے کاٹ کے نبوت حاصل کر لیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور اللہ انہی کو نبی بناتا ہے جو اس منصب کے لائق ہوتے ہیں.
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اس مقام کو جہاں رسالت دینی ہے، جہاں نبوت رکھنی ہے۔ انذروا، تو وحی میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو شرک سے ڈرانا اور لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی دعوت ہر نبی کی، ہر مولوی صاحب کی، ہر عالم دین کی یہ ہونی چاہیے، کیا توحید کی دعوت اور شرک سے منع کرنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، البتہ تحقیق ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، کیا دعوت دے کر، کیا پیغام دے کر کہ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تعالی، وہ اللہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں، یعنی کہ درخت ہوں، بت ہوں، پتھر ہوں، انسان ہوں، قبریں ہوں، جن جن چیزوں کو بھی عبادت میں اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، ان میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا شریک بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شراکت سے بہت بلند ہے۔ آیت نمبر 4، خلقا، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من نطفت، نطفے سے، ایک قطرے سے، فَإِذَا، پس اچانک، اذا فجائیہ ہے اچانک، یکا یک، یکدم، ہوا وہ، یعنی کہ وہ انسان، خصیم، مبالغے کا لفظ ہے، بہت جھگڑا کرنے والا ہے، مبین، واضح طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں یہ بتایا تھا کہ آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد ہے، کوئی حکمت ہے، اور اللہ نے یہ وعدے کیا کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ہر عبادت کے لائق ہے، کیونکہ آیت نمبر 2 میں یہی کہا گیا تھا۔ اور ابھی اللہ نے پھر اپنی ایک اور نشانی بتائی، ایک اور قدرت بتائی۔ اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین کے ساتھ ساتھ انسان کا خالق بھی میں ہی ہوں، اور قدرت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے، پانی کا ایک قطرہ، اور آج یہ انسان ہے 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے بازو ہیں، اس کا سر ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، دانت ہیں۔ کیا یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ تو فرمایا اس نے انسان کو پیدا کیا ایک قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یہ انسان جس کو اللہ نے ایک قطرے سے پیدا کیا اپنی اصلیت کو بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا، آج یہ جھگڑا کرتا ہے۔ کیا جھگڑا کرتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ انسان آج مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی، یعنی کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ بھول گیا ہے کہ اس کو پیدا کیا گیا تھا پانی کے قطرے سے۔ جس اللہ نے پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا تھا، اس اللہ کے لیے اس کی بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دینا کون سا مشکل ہے؟ یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے آئندہ ہفتے اس موضوع کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔